ایک ایسا لال بچڑا جس کے لیے یہودیوں نے 2000 سال کا انتظار کیا۔ یہودیوں کو یہ بچڑا کیسے ملا؟ یہودی قوم ان بچڑوں کے ساتھ ایسا کیا کرے گی کہ جس کی وجہ سے ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا؟ اور کیا یہودی قوم بیت المقدس کو شہید کرنے والے ہیں؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یہ سب بتایا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یروشلم شہر دنیا کے تینوں مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس شہر کا کردار قیامت سے متعلق انتہائی اہم ہے، اور خاص طور پر مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے بعد سب سے مقدس عبادت گاہ ہے۔ عیسائی اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ کبھی موجود ہوا کرتی تھی، جس کی ایک دیوار آج بھی موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی آج بھی وہاں پر رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا یعنی دجال کے آنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد دنیا میں اس کو بھیج کر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت کو ایک بار پھر سے قائم کر دے، جیسا کہ ماضی میں یہ قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی اور ان کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ یہودیوں کی کتابوں کے مطابق ان کا یہ مسیحا جس کے آنے کے لیے وہ دن رات رو رو کر دیوار گریہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، وہ تب نازل ہوگا جب مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کیا جائے گا۔ اس مسجد کی تعمیر سے پہلے 5 سرخ رنگ کے بچڑوں کی قربانی اللہ کو پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد وہ مسیحا یعنی دجال ان کا بادشاہ بن کر دنیا کے سامنے آئے گا، اور ایک بار پھر سے یہودیوں کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی طرح پوری دنیا پر قائم کر دے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مسیحا تورات میں موجود پیشن گوئی کے مطابق آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس قوم کے اندر بھیج دیا تھا، جسے اس قوم نے دجال سمجھ کر قتل کروانے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب جو ان کا مسیحا دنیا میں ظاہر ہوگا وہ دراصل دجال ہوگا، جسے یہ لوگ اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی سال کی بات ہے، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 بچڑوں کی قربانی کر کے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر یعنی جنگ حال مجدون کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ یہودیوں نے جگہ جگہ پر غرقد کے درخت لگانا شروع کر دیے ہیں، جنہیں یہودیوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ درخت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ یہ وہ واحد درخت ہوگا جو یہودیوں کو جنگ کے دوران پناہ دے گا۔ دوستو، یہودیوں نے کئی دہائیوں سے اس لال گائے کا انتظار کیا ہے، جو آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر موجود تو ہوا کرتی تھی، لیکن اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ یہاں اسرائیل میں لال رنگ کی گائے موجود تو ہیں، لیکن تورات میں اس خاص گائے کی کچھ نشانیاں بھی لکھی گئی ہیں، جیسا کہ وہ گائے مکمل طور پر لال ہوگی، اس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہوگا، اس کے جسم پر کوئی نشان موجود نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ کبھی کسی کام میں استعمال ہوئی ہوگی، اور اس کی عمر تقریباً 3 سال کے قریب ہوگی۔ اسرائیل میں اس وقت کئی ایسی گائے موجود ہیں جو کہ پیدائشی طور پر مکمل لال ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، جنہیں قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اسرائیلی یہودیوں نے ایسے بچڑوں کی تلاش پوری دنیا میں شروع کر دی۔ آخرکار 1 سال پہلے یعنی کہ 2022 میں ان کی یہ تلاش اس وقت ختم ہوئی جب امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس میں انہیں 5 لال رنگ کی گائے مل گئیں، جن میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو تورات کے اندر اس قربانی کے جانور کے متعلق لکھی گئی تھیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قومیں عبادات یا کسی بڑے کام کے لیے ایسے لال بچڑے قربان کیا کرتی تھی۔ 1948 میں جب اسرائیل کا وجود بنا تب سے لے کر اب تک ایسے بچڑوں کی تلاش جاری ہے۔ 2018 میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ لال گائے اسرائیل کو مل گئی ہے، لیکن وہ مکمل طور پر لال نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی سائنسدانوں نے لیبارٹریز میں ایسے لال بچڑے پیدا کرنے کی کوششیں کی تھی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے، اور آخرکار 16 ستمبر 2022 کو امریکہ سے ان 5 لال بچڑوں کو اسرائیل منتقل کیا گیا، جنہیں ایک نامعلوم جگہ پر رکھا گیا ہے۔ ان کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کے جانور بالکل ٹھیک ہیں، ان بچڑوں کا ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کبھی بیمار ہوئے ہیں، اور نہ ہی ان سے کوئی کام کروایا گیا ہے۔ ان بچڑوں کی عمریں تقریباً 2 سال بتائی جاتی ہیں۔ اس قربانی کو زیتون کے پہاڑ پر رکھا گیا ہے۔ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسجد اقصیٰ کا نظارہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ اس پہاڑ پر ہر جگہ غرقد کے درخت لگائے ہوئے ہیں،
क्योंकि यहूदी कौम ये बात जानती है कि इस कुर्बानी के बाद यहूदियों की तौरात, ईसाइयों की अंजील और मुसलमानों के कुरान व अहादीस के अंदर वाज़ह तौर पर एक आलमी जंग का इशारा दिया गया है, जो कि हक़ व बातिल की आखिरी जंग होगी। दोस्तों, जंग हरमजदून वो जंग है जिसमें इतनी खून रेजी होगी कि अगर एक इंसान के 100 बेटे हैं तो 99 जंग के अंदर कत्ल हो जाएंगे। इस जंग का मैदान यरूशलेम का शहर होगा। ये जंग इस वक्त शुरू होगी जब मस्जिद अक्सा को इन बच्चों की कुर्बानी के बाद शहीद करके तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा। पूरी मुस्लिम दुनिया एक तरफ और यहूदी, ईसाई और मुनाफिक मुसलमान दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। ये खतरनाक जंग होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब यहूदी शिकस्त खाकर भागेंगे तो एक दरख्त के पीछे छुप जाएंगे जिसका नाम गरकद होगा, और इस एक दरख्त के अलावा रोए ज़मीन पर कोई भी यहूदियों को पनाह नहीं देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।